ریلیپس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریلیپس ہوتا کیا ہے؟ کیا وہ ریڈ سگنلز ہیں، ریڈ سائنز ہیں، ریڈ فلیگز ہیں کہ ریلیپس ہونے والا ہے؟ فیملیز کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں؟ ارلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کیا بیہیویئرز ہیں، کیا وہ کوششیں ہیں، سکلز ہیں جو پیشنٹ سیکھ سکتا ہے، جو فیملیز امپلیمنٹ کر سکتی ہیں تاکہ ریلیپس کو پریونٹ کیا جا سکے، یا اگر ہو جاتا ہے تو تب کیا اسٹریٹجیز فیملیز کر سکتی ہیں؟ ریلیپس کے ورڈ کا مطلب دیکھیں تو ایکچولی ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلپ بیک یا ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ، کسی چیز کی طرف واپس چلے جانا. واپس چلے ٹھیک ہے، جانا. اگر ہم ایڈکشن میں اس کی بات کریں تو آفٹر اے پیریڈ آف ایبسٹیننس واپس سبسٹنس ابیوز کی طرف چلے جانا. فیملیز نا اوورلی کرٹیکل اور ججی ہو جاتی ہیں اپنے لوڈ ون کے ٹورڈس، جس کو ہم کہتے ہیں نکتہ چینی کرنا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہ اس کو اس طرح نہیں، تم اس طرح کرو، تم 8 بجے کیوں اٹھے ہو، تم 7 بجے کیوں نہیں اٹھے. ایک انڈیویجول کو اتنا کرٹیکلی انالائز کریں گے، جج کریں گے، تو فیلنگز جو اس پیشنٹ یا انڈیویجول کے اندر انکریز ہوں گی، وہ فیلنگز آف شیم اور انوردینس والی فیلنگز ان کے اندر ابھریں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اندر ایپیسوڈ آف یو آسکڈ فار اٹ. آج کا دن منڈے، اینڈ بتاتا جاؤں کہ جو ہمارا شو ہے یہ ڈیلی رننگ فرام 7 PM ٹو 8 PM براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے فرام 3 میجر سٹیز آف پاکستان، مطلب کہ لاہور، اسلام آباد اینڈ کراچی. ڈیز کچھ اس طرح ڈیوائڈڈ ہیں کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے 4 دن ولنگ ویز لاہور اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے یہ شو. آن ویڈنسڈیز اسلام آباد سے، اینڈ تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز فرام سٹی آف لائٹس کراچی، ناظم آباد اینڈ کراچی کلفٹن سے ہم یہ شو آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں. تو منڈے کو جو ہم کرتے رہے ہیں کہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کو اور کچھ نہ کچھ سائیکائٹرک کے ٹاپکس کو کور کرتے ہیں، تو آج بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے ایک ٹاپک جو ریکوری اور ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. جو ٹاپک کا نام ہے وہ ہے کہ وائی ڈو پیپل ریلیپس. تو اس میں ہم ساری چیزیں جو کور کریں گے وہ تو سٹارٹ ہوں گی کہ ریلیپس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ریلیپس ہوتا کیا ہے، کیا وہ ریڈ سگنلز ہیں، ریڈ سائنز ہیں، ریڈ فلیگز ہیں کہ ریلیپس ہونے والا ہے. فیملیز کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں، اور اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کیا بیہیویئرز ہیں، کیا وہ کوششیں ہیں، سکلز ہیں جو پیشنٹ سیکھ سکتا ہے، جو فیملیز امپلیمنٹ کر سکتی ہیں تاکہ ریلیپس کو پریونٹ کیا جا سکے، یا اگر ہو جاتا ہے تو تب کیا اسٹریٹجیز فیملیز کر سکتی ہیں. تو یہ سارے ٹاپکس ہم آج کور کریں گے. سو وداؤٹ فردر ڈیو ہم آغاز کرتے ہیں ود آر فرسٹ کوسچن. اینڈ میں اپنے آڈینس کو اپنے پینل سے بھی انٹروڈیوس کرواتا جاؤں. آج کا پینل تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے، اینڈ ود اس از آر فرسٹ جو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں مس انوشا. تو ویلکم ٹو دا شو مس انوشا. مس انوشا از کلینکل سائیکالوجسٹ ورکنگ ایٹ ولنگ ویز. تو آج ہمیں ہمارے ٹاپکس کے متعلق گائیڈ کریں گی. ان کے علاوہ ڈاکٹر رحمہ، میڈیکل اسپیشلسٹ السلام علیکم. ڈاکٹر. ویلکم ٹو دا شو مس. تھینک یو. اینڈ یہ ہمیں فرام دا میڈیکل پرسپیکٹیو فار دا سائنٹیفک اور جو اناٹامیکل پرسپیکٹیو ہے وہ دیں گی کہ ریلیپس کے پیچھے کیا بایولوجی چل رہی تھی، بایو کیمسٹری جو برین کی، جو ڈوپامین پاتھ وے ہائی جیک ہو جاتا ہے ایڈکشن میں، اور اسی سے تعلق ہے سارا ریلیپس کا. تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ جب 1950s ایون ناٹ دیٹ فار بیک اگر ہم دیکھیں تو ایڈکشن کو سمجھا نہیں جاتا تھا، اس کو ایک مورل فیلئر سمجھا جاتا تھا ایز اے ڈیزیز. جو ایڈکشن کی بنیاد ہے وہ 1950s 1940s کے اندر بنائی گئی. تو جو ریلیپس ہے کہ بندے کا واپس نشوں میں چلے جانا، دوبارہ سے پرانے پیٹرنز میں چلے جانا، نشے کا زندگی میں دوبارہ داخلہ ہو جانا، تو اس کو بھی ایک مورل فیلئر سمجھا جاتا تھا. اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو ہے پنشمنٹس اٹیچ کی جاتی تھیں، گھر سے نکال دینا، پھر مارنا پیٹنا،
برا بھلا کہنا. تو یہ ساری چیزیں ود ٹائم، ود پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے ڈیزیز کنسیپٹ ایڈکشن کا ڈیولپ ہوا تو ریلیپس کی بھی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوئی کہ ریلیپس کے اندر بھی وہی ڈوپامین پاتھ وے جو ایڈکشن میں ہائی جیک ہو جاتا ہے وہ ایک بار دوبارہ سے ہائی جیک ہونے کی طرف آ جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا ٹریگرز بنتے ہیں، کیا فیکٹرز بنتے ہیں، وہ ایک ہم ڈسکس کریں گے آگے اپنے شو میں کہ کس طرح ایموشنل ریلیپس ہوتا ہے، پھر مینٹل ریلیپس ہوتا ہے اور فزیکل ریلیپس تک جرنی چلتی ہے. لیکن ہم جو فرسٹ کوسچن ہے ڈاکٹر رحمہ سے کہ ریلیپس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہماری آڈینس کے لیے، اور اتنا کامن کیسے ہے کہ جو ایڈکشن کی جرنی ہے اس کے اندر ریلیپس ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہم ریلیپس کے ورڈ کا مطلب دیکھیں تو ایکچولی ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلپ بیک یا ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ، کسی چیز کی طرف واپس چلے جانا. ٹھیک ہے، اگر ہم ایڈکشن میں اس کی بات کریں تو آفٹر اے پیریڈ آف ایبسٹیننس واپس سبسٹنس ابیوز کی طرف چلے جانا. مطلب کہ پیشنٹ نے کچھ عرصہ نشہ چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ نشے میں چلا گیا. ایون لوگ ریہیب میں رہنے کے بعد بھی جو ہے واپس چلے جاتے ہیں ایڈکشن کی طرف. تو ریلیپس جو ہے اس کا مطلب ان ایڈکشن یہی ہے کہ آپ واپس سبسٹنس ابیوز کرو، کسی بھی طرح کا سبسٹنس، اس کی طرف آپ چلے جاؤ واپس. اب یہ جو ہے ایک دن کی بات نہیں ہوتی یا پھر ایک خاص دن پہ نہیں ہو جائے گا، کوئی ایک دن کے اندر ہی یہ پروسیس پورا نہیں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ملٹیپل مطلب ایک سیریز ہے، اس کے بعد جا کے ہم کہتے ہیں کہ ریلیپس جو ہے وہ ایک پروسیس ہے. ایکچولی اٹ از ناٹ اے پرٹیکولر ایونٹ. تو اس کے اندر 3 اس کی اسٹیجز ہیں جس طرح ہم اس کو کرتے ہیں ڈیوائڈ. سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے ایموشنل ریلیپس کی اسٹیج، کہ مطلب پیشنٹ جو ہے وہ اپنی سیلف نگلیکٹ کی طرف جائے گا. سب سے پہلے جو اپنا اس کا اسکیجول ہوگا، جیسے اگر وہ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ کھانا، وہ سب چیزیں نہیں کر رہا ہوگا، روٹین خراب ہونا شروع ہو جائے گی پیشنٹ کی، سیلف کیئر نہیں ہوگی، آئسولیشن ہوگی فرام پیپل. اس کے علاوہ پھر اگر میٹنگز ہو بھی رہی ہیں یا فیملی سے بھی تو وہ اپنے پرابلمز نہیں شیئر کریں گے، ہائڈ کریں گے چیزیں. تو اپنے ایموشنز آئسولیٹ بھی کر لیتے ہیں کچھ پیشنٹس اس پروسیس کے اندر خود کو. اب وہ کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، ٹریگر تو اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم پھر آگے ڈسکس کریں گے. لیکن جو اس کی سمٹمز یا ہم جو اس کی مینیفیسٹیشن کہہ سکتے ہیں وہ یہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں کہ سیلف نگلیکٹ بھی آ جاتی ہے، فیملی سے آئسولیشن بھی آ جائے گی. اس کے علاوہ موڈ چینجز بہت کامن ہوں گے ایموشنل ریلیپس کے دوران ہی، سلیپ ڈسٹربنسز ہوں گی، ایپیٹائٹ چینجز ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کانسٹیٹیوٹ کریں گے ایموشنل اسٹیج آف ریلیپس کو. پھر اس کے بعد چونکہ روٹین بھی خراب ہو رہی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی الٹیمیٹلی افیکٹ ہوگی اس کی وجہ سے، فزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی مینٹل ریلیپس کی اسٹیج آ جائے گی، جس کے اوپر پیشنٹ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے لگ جائے گا اپنا یوز، یا پھر کہنا شروع کر دے گا، منیمائز کر دے گا اپنے کانسیکوینسز کو جو اس کو پہلے نظر آ رہے تھے کہ مطلب میرے ایڈکشن کی وجہ سے یہ سب غلط ہوا ہے، لیکن اب وہ منیمائز کرے گا اس کو. یا پھر یہ کہے گا کہ میں اپنا جو سبسٹنس آف ابیوز ہے وہ چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں. مطلب اگر پہلے میں الکوہل لیتا تھا تو اب میں سگریٹ سے نکوٹین پہ چلا جاتا ہوں. یا پھر اگر کوئی سگریٹ اسموکر تھا تو وہ کوئی اور چیز لے لے گا، اگر کوئی آئس کر رہا تھا تو وہ الکوہل پہ چلا جائے گا، کہ مطلب وہ سمجھے گا کہ دوسری ڈرگز جو ہیں وہ اس کے ساتھ لیس اس کے کانسیکوینسز کم ہوں گے. تو ان کے ساتھ ایڈکشن نہیں ہے نا میری، ہاں ان کے ساتھ تو میری ایڈکشن نہیں ہے ایسوسیٹیڈ، یا میں ان کی وجہ سے تو ریہیب میں نہیں گیا، ان کی وجہ سے تو میرے سارے حالات نہیں ہوئے ہیں. تو وہ منیمائز کریں گے، ریشنلائز کریں گے اس پروسیس کے دوران. اس کے علاوہ وہ کہیں گے کہ چلو میں کسی اور اوکیزن، کسی خاص اوکیزن پہ کر لیتا ہوں یہ چیز یوز، سارا دن نہیں کرتا، ہر دن نہیں کرتا، لیکن میں کسی کوئی خوشی کا موقع ہوگا تب کر لوں گا، جب میں بہت ڈپریسڈ ہوں گا تب کر لوں گا. اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس اسٹیج کے اندر وہ ایکچولی یہ بھی کہیں گے کہ ہم کوانٹٹی کم یوز کر لیتے ہیں. ڈینائل میرے خیال سے واپس آ جاتا ہے. ہاں، ڈینائل جو ہے ان کا واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ وی ہیو کنٹرول اوور دس. حالانکہ وی آل نو کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں برین کی پاتھ ویز ہی اس طرح سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو ہائی مل رہا ہوتا ہے نارمل چیزوں سے وہ ملنا بند ہو جاتا ہے، ہائی جیک ہو جاتے ہیں. اور جب آپ صرف ایڈکٹیو سبسٹانس لیں گے تب بھی آپ کو وہ ہائی ملے گا، یا پھر جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیلنگ وہ آپ کو صرف ڈرگ سے ہی ملے گی. نارمل ہیومنس کی طرح آپ کو کھانے پینے سے، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے سے یا ان چیزوں سے خوشی نہیں ملے گی. تو یہ والی اسٹیج جو ہے مینٹل ریلیپس کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد فزیکل ریلیپس الٹیمیٹلی ہوتا ہے. تو یہ 2 اسٹیجز گزر جاتے ہیں، ایموشنل بھی اور اس میں مینٹل بھی، اور پھر الٹیمیٹلی فزیکل کی طرف جاتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ پیشنٹ جو ہے وہ چھپ کے استعمال کرنے لگ جائے گا پہلے ڈرگ. مطلب ایسی سچویشن میں ہوگا کہ وہ چھپ کے پہلے یوز کرے گا کہ سب مجھے نہ دیکھیں، سب کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی یوز کر رہا ہوں.
اور پھر اس کے بعد اسی طرح اس کا کیونکہ کنٹرول تو ہے نہیں تو اوور یوز کی اسٹیٹ آنے لگ جائے گی اور پھر دوبارہ سے اس کے وہ فزیکل سمٹمز بھی اس طرح کے آنے لگ جائیں گے اور الٹیمیٹلی جو وہ obsessive ہو جائے گا اباؤٹ دی ڈرگس اور فزیکل ہیلتھ بھی اس کی افیکٹ ہونے لگ جائے گی اور اپنا کوئی کنٹرول اس کا نہیں رہے گا, لائف کا ڈسفنکشنالٹی واپس آ جائے گی. پھر ہم کہیں گے کہ ریلیپس اب ہو گیا ہے تب یہ ساری اسٹیجز سے گزرنے کے بعد. تو اس لیے ہم اس کو ایک ایونٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ پارٹ آف دی پروسیس ہے, مطلب یہ آپ کی ریکوری کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, مطلب اس کو ہم ریکوری سے الگ نہیں رکھ سکتے. کبھی کبھار لوگ جو ہیں وہ ریلیپس کے بعد زیادہ بہتر ڈیزیز انسائٹ اپنی سمجھتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری کوئی پارٹ نہیں ہے ریکوری کا, لیکن اگر آ جاتا ہے تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس سے کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی ہے چیز ہے, کہ اٹ از اے ویری کامن تھنگ ان ڈرگ ایڈکشن. ایون کہ باقی اگر ہم ڈیزیزز کو دیکھ لیں, باقی کرونک ڈیزیز کو دیکھ لیں, ڈائبٹیز ہو گیا, ہائپر ٹینشن ہو گیا, ان کے اندر بھی خرابی تو آ جاتی ہے, ریلیپس تو ہو جاتا ہے. اور اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو باقی جو کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ان کے اندر ریلیپس ریٹس تو ملٹیپل ٹائمز ہائی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈکشن. کہ ایڈکشن میں تو کافی ٹائم پیشنٹ وداؤٹ ڈرگس چل جاتا ہے, لیکن ان ہائپر ٹینشن وہ تو مہینے میں 1-2 بار ریلیپس ہو رہا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ریز ہو گیا. ڈائبٹیز میں لیکن اس میں بھی دیکھیں وہ کرونک ایک چیز ہے, تو اس طرح ہی ہوگا کہ اگر ایک دن کی دوائی چھوڑے گا کوئی تو فوراً ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے دن اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہوگا, لیکن آفٹر اے ویک اور آفٹر 2-3 ویکس پھر اس کا اتنا زیادہ بی پی ہائی ہوگا کہ ارجنسی یا ایمرجنسی کی سچویشن آ جائے گی وہ. تو ہاں اسی طرح یہ ریلیپس یا ایڈکشن کا پروسیس بھی ہے کہ یہ بھی ایک کرونک ڈیزیز ہے. اس کے اندر بھی مطلب ملٹیپل اسٹیجز سے گزرتا ہے پیشنٹ, پھر اس کے بعد اس کی وہی دوبارہ حالت ہو جائے گی جو انیشیلی تھی. بالکل. تو یہ اس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ ایک پارٹ ہی ہے یہ اس کا, اینڈ اٹ از ناٹ دی اینڈ کہ مطلب اس کے بعد دوبارہ سے صحیح نہیں ہو سکتا پیشنٹ. تو ریلیپس کے بعد بھی لوگ زیادہ بہتر اس سے ڈی موٹیویٹ ہونے کے بجائے اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو دیکھیں کہ یس ایک لیپس آیا ہے, ریلیپس ہوا ہے, لیکن اس سے ہم پازیٹیو کیا سیکھ سکتے ہیں, کہاں پہ ہمارے خامیاں رہ گئی تھیں, کیا چیزیں ہیں, کیا روٹین میں خرابیاں آ گئی تھیں, ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کریں کہ بیسیکلی کس وجہ سے ہوا ہے ریلیپس, اس کو ہم اور اپنے ڈیزیز کنسیپٹ کو دوبارہ سے اسٹرانگ بناتے ہوئے ریکوری میں واپس چل جائیں, تو وی کین گیٹ بیک آن دا ٹریک آف ریکوری. تو یہ تو ہو گیا کہ ریلیپس ہے کیا اور اتنا کامن کیوں ہے, اس کے پیچھے ساری بایو کیمسٹری. اب چلتے ہیں تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کے متعلق. مسٹر نوشا, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, آڈینس کو بھی بتائیں کہ یہ جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ پیشنٹ منتھس ایئرس ایون کہ 2 سال ہو گئے پیشنٹ نے کوئی ڈرگ نہیں کیا, سوبرائٹی میں مینٹین رہا, لیکن پھر اچانک ناٹ اچانک آف کورس اگر جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک پورا پروسیس چلتا ہے کہ کہاں پہ ایموشنل ریلیپس آ رہا تھا, پھر مینٹل فیز میں چلا گیا, پھر فزیکل ریلیپس آیا, تو لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ریلیپس ہو گیا کہ آفٹر سو لانگ اس نے کافی عرصہ سوبرائٹی میں گزارا لیکن پھر ریلیپس ہو گیا. تو وہ سائیکولوجیکل بیسس اس کے پیچھے کیا بن سکتی ہے؟ فار اے پرسن ٹو ریلیپس اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز تو انریزالوڈ ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں ایک انسان کے. انریزالوڈ ایموشنل ایشوز, جب ہم سبسٹانس یوز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان سبسٹانس یوز کر کیوں رہا ہے. کچھ لوگ فار فن ٹرائی کرتے ہیں, اس طرح ان کی ایڈکشن پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے گریجولی. کچھ لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ گریجولی جو ان کی جو پین جس سے وہ گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں وہ کم ہو جائے, ٹو نم دیئر فیلنگس. وہ سبسٹانس کی طرف جاتے ہیں, وہ سبسٹانس یوز کرتے ہیں. جب ہم اگر بات کریں, جب ہم کسی اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ اس سچویشن میں چلا جاتا ہے ایک سروائیول موڈ میں, جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارا برین سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں. تو جو ہمارا مرکز تجلیات ہے جس کو ہم پری فرنٹل کورٹیکس بھی کہتے ہیں, وچ از رسپانسبل فار ڈیسیجن میکنگ, پلاننگ اینڈ امپلس کنٹرول, وہ لیس افیکٹو ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہمارا برین ہے وہ اولڈ پیٹرنس کے اوپر ورک کرتا ہے, وہ ری وائرڈ جو پیٹرنس ان کے اولڈ پیٹرنس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جس طرح انریزالوڈ گریف ہے, انٹریٹڈ PTSD ہے, کرونک انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے,
اگر یہ سب ریزالو نہیں ہے تو اٹس موسٹ لائکلی کہ انسان اپنے اولڈ پیٹرنس کی طرف ہی جائے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ سبسٹانس یوز کرے تاکہ ان کو جو یہ پین فیل ہو رہی ہے, جو ان کو یہ درد فیل ہو رہا ہے, اٹ گوز اوے. بیکاز ان کو تو یہی پتہ ہے کہ if I'll use this certain substance it will make me feel better and I won't feel this pain. ریلیف مل جائے گا. ریلیف مل جائے گا. تو اسی لیے پیشنٹس ریلیپس کر جاتے ہیں جب ان کے انریزالوڈ ایموشنز ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, اگر کوئی انڈیویجول ایک اچھے انوائرمنٹ میں گرو اپ نہیں کیا, ابیوزو انوائرمنٹ رہا ہے گھر کا, اور 2-3 سال سے وہ سبرائٹی میں ہے, لیکن ایک دم سے دے وینٹ تھرو اے پینفل بریک اپ, تو جو فیلنگس آف ریجیکشن جو بچپن میں فیل ہوئیں وہ ببل اپ کریں گی, اینڈ ٹو ناٹ فیل دوز فیلنگس آف ریجیکشن وہ سبسٹانس یوز کی طرف جائیں گے. تو پہلی چیز تو ہمارے انریزالوڈ ایموشنز ہو گئے. دوسری چیز جو ریلیپس کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ ہے پور کوپنگ میکنزمس. جس طرح ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرامس کے اوپر, 7 ہیبٹس جیسے پروگرامس, 12 ایگزیکٹو اسکلز جیسے پروگرام, تاکہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ جب یہاں ریہیب سے باہر جائیں دے نو کہ if I get into a triggering situation, how will I deal with it. تو یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں یہی ہمارے جو پور کوپنگ میکنزم اسکلز ہوتے ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں, اسکلز کو بہتر کرتا ہے. تو جس طرح when a patient goes out after the rehab, they should know how to manage their anger, tolerance کیسے ڈیولپ کرنی ہے, triggering situations کو کس طرح اوائڈ کرنا ہے. تو اگر یہ اسٹریٹجیز اس کے اندر اچھی طریقے سے انرولڈ ہوئیں تو وہ ٹریگرنگ سچویشن سے اچھے سے ڈیل کر لے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ ریلیپس کی طرف جا سکتا ہے. جس طرح ہم ایگزامپل ایک اس کی یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی انسان 2-3 سال سے سبرائٹی میں ہے, جاب کر رہا ہے, بٹ ایک دم سے جاب ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو ایک دم سے بہت زیادہ اسٹریس آیا. لیکن اگر ان کی کوپنگ سکلز اچھے سے مینجڈ ہوئیں تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس بندے سے بات کرنی ہے, میں اپنے ریزیومے پہ دوبارہ ورک کروں گا, میں اور نئی جگہوں پہ اپلائی کروں گا جس سے مجھے نئی جاب ملے گی, انسٹیڈ آف کہ میں اب اسٹریس میں ہوں تو اب میں ڈرگ کر لیتا ہوں, اولڈ پیٹرنس میں چلا جاؤں واپس, میں اسی پیٹرن میں واپس چلا جاؤں. تو یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے پور کوپنگ میکنزمس. تیسری چیز جو ہماری آ جاتی ہے وہ ہے انوائرمنٹل ٹریگرز اینڈ سوشل ٹریگرز. اب انوائرمنٹل ٹریگرز کی ہم بات کریں تو کلاسیکل کنڈیشننگ کا جو فنومینا ہے اس سے ہمیں یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ یا ماحول میں واپس جاتا ہے تو یوفورک کالز آتی ہیں اس کو کہ مجھے یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہوا تھا, خوشی محسوس ہوئی تھی. تو انسان ان چیزوں سے ٹریگر ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی اسپیسیفک پلیس ہو سکتی ہے, کوئی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی پرسن ہو سکتا ہے. تو آپ اگر اپنے انہی اولڈ سلپری فرینڈس میں جا کے بات چیت کریں گے, آپ کہیں گے میں بس ملنے جا رہا ہوں, آئی وونٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ ون ڈے اٹ ول لیڈ ٹو ریلیپس. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہماری آ جاتی ہے وہ ہے اوور کانفیڈنس. بالکل, اوور کانفیڈنس تو ہمارے بہت زیادہ اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ٹائم از امیونٹی. ان کو لگتا ہے کہ میں نے اب تو بہت ٹائم ہو گیا, اب تو مجھے سب کچھ پتہ ہے. جی, ان کو لگتا ہے ٹائم از امیونٹی, میں نے اتنے عرصے سے نہیں کیا تو اگر اب میں تھوڑا سا ٹرائی کر لوں گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. لیکن آپ اس تھوڑے سے کو ہی ٹرائی کریں گے, وہی چیز آپ کو لیڈ کرے گی ایک فل بلون ریلیپس کی طرف. جس طرح سلپس آر ویری لائک ہو جاتی ہیں سلپس پیشنٹ سے, بٹ اگر میں اس کو کہوں کہ اچھا سلپ ہو گئی ہے تو مائٹ از ویل میں بنج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب تو میں نے یوز کر لیا, اب تو میں نے یوز کر لیا, میں بنج کر لیتا ہوں نا ڈرگس کے اوپر. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میرے ہاتھ میں ایک پانی کا بھرا ہوا گلاس ہے, میرے سے تھوڑا سا پانی گر گیا تو اب میں کہتی ہوں چلو تھوڑا سا میں سارا ہی الٹا دیتی ہوں نا پانی کا گلاس, پانی تو گر گیا تھوڑا سا. تو اسی طرح ریلیپس کی جو ہمارے پیشنٹس کی تھیوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سلپ ہو گیا چلو اب میں بنج کروں گا فل اس کے اوپر. تو اوور کانفیڈنس آلسو لیڈس ٹو ریلیپس کہ اوکے اٹس فائن, اب میں نے تھوڑا سا کیا, کچھ نہیں ہوتا, میں مینیج کر لوں گا. بٹ اس طرح نہیں ہوتا, ہمارے برین کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں چلتا. آپ تھوڑا سا کرو گے وہ دوبارہ انہیں اولڈ پیٹرنس میں واپس چلا جائے گا. ففتھ جو ہماری چیز آ جاتی ہے
لیک آف اسٹرکچر ہو لیک آف جانا، اسٹرکچر ان دیئر روٹین ہو جانا. جی یس. روٹین کا اندر اسٹرکچر نہ ہونا. جس طرح آپ کے اگر روٹین کے اندر اسٹرکچر نہیں ہے، آپ پورا دن سو رہے ہو، ساری رات جاگ رہے ہو، یہ آپ کی ایموشنس، آپ کے جو بیہیویئرز ہیں وہ اریٹیبلٹی کی طرف لیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امپلس کنٹرول نہیں رہتا، امپلسوٹی بڑھ جاتی ہے، اور امپلسوٹی جب بڑھ جاتی ہے وہ ہمیں لیڈ کرتی ہے انہیں دوبارہ اولڈ پیٹرنس میں کہ اچھا اب میں بور ہو رہا ہوں، بورڈم ہے. بورڈم از ون آف دا میجر تھنگس جو ریلیپس کی بیسک ٹریگر ہے بورڈم. تو میں بور ہو رہا ہوں، اچھا آئی کین ڈو دس، آئی وونٹ فیل بورڈ. بٹ اگر اسٹرکچر ہے، آپ ٹائم پہ سو رہے ہو، آپ ٹائم پہ اٹھ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ روٹین ہے، ریوارڈنگ سا ایک وہ فیل ہوتا ہے، ریوارڈ سسٹم فیل ہوتا ہے برین کو کہ اچھا آئی ڈو دس اینڈ دین آئی ہیو ٹو ڈو دس. تو پھر انسان اس طریقے سے بہتر فیل کرتا ہے، اسٹرکچرڈ رہتا ہے، گراؤنڈڈ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ریلیپس کی طرف وہ نہیں جاتا. لیکن اگر روٹین کے اندر اسٹرکچر نہیں ہے تو پھر وہ لیڈ کر جاتا ہے ریلیپس کی طرف. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ریلیپس کر جاتے ہیں آفٹر منتھس اور ایئرز آف سوبرائٹی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فالو دیز تھنگس اینڈ اسٹے ان اسٹرکچر اینڈ اسٹے گراؤنڈیڈ. ان کو سمرائز کر دیں تو انریزالوڈ ایموشنل ایشوز ہونا، کوئی پور میکینزم، کاپنگ میکینزمس ہونا، کوئی کاپنگ اسکلس نہ سیکھنا، انوائرمنٹل یا سوشل ٹریگرس رہنا، جیسے سلپری پیپل کے ساتھ کانٹیکٹ رہنا، سلپری پلیسز پہ جاتے رہنا، بالکل. یا اوور کانفیڈنس ہو سکتا ہے، خود کو سمجھنا کہ اب تو ڈیزیز نہیں، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا ہوا ہے، اب تو ڈیزیز ٹھیک ہوگی، اب تو میں تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہوں. اور آخر پہ کوئی روٹین، کوئی اسٹرکچر میں نہ رہ پانا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ریلیپس ہو سکتا ہے. ہم ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ٹریگرز کیا بنتے ہیں. کچھ ہم نے ڈسکس کیے کہ ان کی وجہ سے ریلیپس ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ارلی سائنس بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹریگرز بھی بن رہے ہوتے ہیں ریلیپس کے لیے. تو ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل. سو ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے جو ہمارا ٹاپک ہے وائی ڈو پیپل ریلیپس. تو ریلیپس کے متعلق ہم نے دیکھا، ڈاکٹر اما نے ہمیں آڈینس کو بتایا کہ ریلیپس کیا ہوتا ہے، اس کی اسٹیجز کیا ہوتی ہیں. پھر ڈاکٹر انوشا نے بتایا
کہ جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے کیا جو اسٹرگلس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریلیپس ہو جاتا ہے. تو اب ہم ڈسکس کریں گے ان آر سیکنڈ سیگمنٹ کہ جو ٹریگرز ہوتے ہیں, جو ریڈ فلیگز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ریلیپس کو فیملیز کیسے ارلی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں. تو ویل اسٹارٹ ود ڈاکٹر رحمہ آپ سے کہ جو موسٹ کامن ٹریگرز ہیں جو ریلیپس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ تو ہم نے بات کر لی, لیکن اگر آپ دوبارہ سے ہمیں کچھ بتا دیں کہ مزید کچھ ٹریگرز جن کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریگرز جو ہیں وہ کچھ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل سچویشنز سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اسٹریس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کے فیملی میں کوئی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کوئی فائنینشیل اسٹریس ہو سکتا ہے. تو اسٹریس جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ, جیسے مس انوشا نے بھی اگزامپل دی تھی کہ ان امپلائمنٹ اگر آ جائے ایک دم تو اٹ کین سرو ایز اے ٹریگر فار سم انڈیویجولس کہ انہیں اسٹریس مینجمنٹ نہ آتی ہو, تو یہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ نگیٹیو ایموشنز بلڈ اپ ہو سکتے ہیں کہ کوئی ڈپریس ہو, کوئی اینگشیس ہو, اس کو نہیں مینیج کرنا آ رہا, اپنا ڈپریشن کس طرح سے دیکھنا ہے, انگزائٹی اس سے مینیج نہیں ہو رہی, تو سارے نگیٹیو ایموشنز اگر ایکیومولیٹ ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے ایک طرح سے ایکٹ کر سکتے ہیں ایک ٹریگر کے طور پہ. اس کے علاوہ سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سوشل فیکٹرز میں آ سکتا ہے کہ وہ پیئر پریشر والی سچویشن, یعنی وہ اپنے سلپری فرینڈس کے پاس واپس جانا شروع کر دیں, یا پھر ایسی گیدرنگس میں جانا شروع کر دیں جہاں پہ سبسٹانس بہت ایزیلی ان کو ایسیسیبل ہو اور اویلیبل ہو, تو وہ بھی ان کے لیے ایک ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز میں کہ وہ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ پہلے یوز کرتے تھے, وہ ان کے لیے ایک ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی ایسی ساؤنڈ, کوئی ایسی اسمیل, کوئی ایسی سائٹ, مطلب کچھ بھی ایسی چیز جس سے ان کو میموری آتی ہو واپس, یوفورک میموریز جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ آتی ہوں, ہاں ریکالز آتے ہوں اپنی ڈرگ ابیوز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ, تو وہ دوبارہ اس پیٹرن پہ جا سکتے ہیں, وہ ایک ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھار کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پہ استعمال کرتے تھے ڈرگ, تو اس طرح کوئی ہیپی اوکیزن ہو سکتا ہے, کوئی برتھ ڈے, کوئی شادی کسی کی, تو وہ بھی ان کے لیے ایک ٹریگر کے طور پہ ایٹ ٹائم سرو کر سکتا ہے, اگر وہ کہیں کہ ہم اس میں اپنا اس دفعہ یوز کر لیتے ہیں اس اوکیزن پہ اور بعد میں نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اوور کانفیڈنس کی بات بھی مس انوشا نے کی تھی کہ ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں, مطلب ایڈکٹ سے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے سبسٹنس یوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو وہ کنٹرولڈ یوز جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے تو الٹیمیٹلی وہ ان کو واپس انہیں پیٹرنس پہ لے جاتا ہے. تو اوور کانفیڈنس بھی اس میں ایک فیکٹر ایک ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتا ہے. اگر کسی کی انسائٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, کسی کو ڈیزیز کانسیپٹ اتنا سمجھ نہیں آئے گا کہ اٹ از ایکچولی آپ کے برین کے اندر ہی اسٹرکچرل چینجز آ گئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر دوبارہ انہیں پیٹرنس کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئزولیٹ اگر کوئی خود کو کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے سرو کر سکتا ہے ایک طرح سے. مطلب اگر آپ اپنے ایموشنز ہائڈ کر رہے ہو, نہ اپنی فیملی سے آپ ڈسکس کر رہے ہو, نہ فالو اپس پہ آنا, اگر اسٹرکچر سے جڑنے والی بات ہے کہ اگر آپ اپنے تھراپسٹ کے پاس روٹین وزٹس نہیں کر رہے تو دیٹ کین آلسو سرو ایز اے ٹریگر. اسی طرح اگر کچھ لوگوں کی اگر ایڈکشن کے ساتھ ساتھ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی چل رہے ہیں, یا کوئی ڈس آرڈر ہے, ان کو کوئی ڈیزیز ہے, سائیکیٹرک ڈس آرڈر چل رہے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے لیے ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں اگر وہ ہم اس کو ٹریٹ نہ کر رہے ہوں سائڈ بائی سائڈ. ایسے جیسے کہ بائی پولر اگر ہے تو بائی پولر کا ڈپریشو فیز یا مینیا کا فیز اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ڈرگس کا آنا امپلسو ہو کے کوئی جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. ہاں, تو چانسز ہیں اس کے کہ اگر انڈر لائن کوئی سائیکیٹرک النس ہے تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آف گوئنگ بیک ٹو دوز پیٹرنز یا ریلیپس کے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اگر کسی کی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ایڈکشن ہے یا جو ریکوری کا پروسیس ہے اس کے اندر وہ ایک سلو پروسیس ہے, گریجول پروسیس ہے, اور اس میں ٹائم لگتا ہے. مطلب اس کے لیے پیشنس ریکوائرڈ ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ 2 years آپ کو سوبر رہنا ہے, پھر جا کے جو ہے افیکٹیو ہے آپ کی ریکوری. تو کچھ لوگ اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم تو اب میں نے رہ لیا ہے تو اب جو ہے میں کر سکتا ہوں یوز. تو وہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے ٹریگر ہی ہوتا ہے, وہ جو تنگ آنا ہے ان کا, کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اس بات کو کہ ویسے ہی ایک سلو پروسیس ہے, آپ کے برین کے اندر اسٹرکچرل چینجز کو تھوڑا ریورس ہونے میں یا تھوڑی ری وائرنگ ہونے میں ان کی تھوڑا ٹائم اس کو چاہیے. اس میں وہ یوزلی پیشنٹس کو بتانا پڑتا ہے, فیملیز کو بتانا پڑتا ہے کہ جو ڈیزیز کانسیپٹ ہے ایڈکشن کا, کہ پرائمری کے ساتھ ساتھ کرونک بھی ہے, لائف لانگ کا مینجمنٹ اس کی چاہیے. جو مینجمنٹ ہے وہ اسٹیپ وائز اسٹیپ اپ ہی کرنی پڑتی ہے ٹائم کے ساتھ, کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے.
اسی طرح اگر کسی کو کوئی فزیکل سمٹمز آ رہے ہوں، جیسے کسی کو کوئی پین ہے، جیسے اگر کوئی پین کے لیے ہی پہلے اپنے پین کلرز لگا رہا تھا، انجیکٹ کر رہا تھا خود کو، تو اگر اس کو تھوڑی سی بھی پین ہے تو وہ سارٹ آف اس کی کریونگ بھی ہو سکتی ہے. مطلب آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو امپورٹنٹ ہے، یا مے بی جینون پین بھی ہو، لیکن وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ مطلب مجھے دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے ڈرگس کی ضرورت ہے. تو اگر وہ اس کی وہ پین سیٹل نہ کی جائے تو وہ بھی ایک ٹریگر کے طور پہ سرو کر سکتی ہے. تو اس اسٹیٹ کے اندر رائٹ ہیلپ ہونا، یعنی آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ میڈیکیشن دے دو یا اس کی مطلب جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کر لو، تو فزیکل پین بھی جو ہے وہ ایک ٹریگر بن سکتی ہے کسی کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوسٹ ایکیوٹ وڈرولز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق بھی فیملیز کو گائیڈ کرنا، ان کے متعلق بھی انہیں بتانا کہ اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، اسٹریس زیادہ ہو سکتا ہے، نیند کی خرابی آ سکتی ہے، جو ایون میموری ایشوز آ میموری سکتے ہیں، ایشوز آ وہ سکتے بھی ہیں، پوسٹ ایکیوٹ. ایون کہ بیلنس کے ایشوز آ سکتے ہیں، جسے ہم سیریبیلر ڈسفنکشنز کہتے ہیں، کہ اسیسمنٹ ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ سارے پوسٹ ایکیوٹ وڈرولز کچھ ہوتے ہیں جو ریکوری میں 6 months سے 2 years تک کسی نہ کسی طرح پریزنٹ ہو سکتے ہیں. تو ان کو پیشنٹ کو بتانا ایک تو، پھر سیکنڈلی ان کی فیملی کو آگاہ کرنا، تاکہ ان کے لیے وہ آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز نہ ہو، کہ انہیں پتہ ہو کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہے، کیا صرف ٹائم ہی دینا ہے، کیا کوئی ریویو کی ضرورت ہے، پروفیشنل کے پاس واپس جانا ہے، کوئی ریفریشر کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی میڈیکیشن میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہی ہم ریلیپس کو پریونٹ کرتے ہیں اور ریلیپس پریونشن پہ کام کرتے ہیں. تو یہ سارے کچھ ٹریگرز تھے جن پہ ہم نے بات کی. یہ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی فیکٹر ہو تو وہ پیشنٹ ویری کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی ٹریگر ہوتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہ بن سکتے ہیں کسی کے لیے بھی ٹریگرز. کہ دیز آر دا پاسبلٹیز جہاں سے فیملیز کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے. تو نیکسٹ کویشچن میں سنوش ہے کہ جو ہم نے سارے ٹریگرز اور سائنس، وارننگ سائنس ڈسکس کیے ہیں، تو فیملی کے لیے وہ کیا کام کرنے کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں کہ کہاں پہ انہیں زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کہ وٹ وارننگ سائنس شوڈ فیملی لک آؤٹ فار، جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ اب کچھ خرابی آنے والی ہے. کچھ وارننگ سائنس جو فیملی کو پہلے سے دیکھ لینے چاہیے، اس میں سے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یا آپ کا جو لوڈ ون ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے فرام سپورٹ سسٹمز. ان کو آئسولیشن پسند آتی ہے، وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ دے ہیو فیلنگز آف شیم، اور دے نو کہ دے ہیو دا فیئر آف بینگ ججڈ. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر ایک میجر ریزن جو ان کی آئسولیشن کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کریونگز واپس آ رہی ہیں، ان کو واپس وہ کریونگز آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس اس چیز پہ دوبارہ اپنے جو ڈرگ یوز ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرکچر سے آئسولیٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ فیملی سے آئسولیٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو آئسولیشن ہے وہ ان کو اس فیلنگ کی طرف واپس لے کر جاتی ہیں جہاں پہ وہ اپنا سبسٹانس یوز دوبارہ کنٹینیو کر سکیں. تو پہلی جو وارننگ سائن ہے جو فیملیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا لوڈ ون ہے وہ آئسولیشن کو بہت پسند کرنا شروع کر دیا، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہا، اسٹرکچر کو فالو نہیں کر رہا، اپنی ایک روٹین ہے اس کو فالو نہیں کر رہا، تو آئسولیشن آ گئی ہے. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے موڈ سوئنگز، اریٹیبلٹی، ہوپ لیسنس. یہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے انڈیویجول کے بیہیویئر کے اندر. اچھا، جب ہم ریکوری میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا برین سسٹم ریوارڈ ہوتا ہے وہ بھی ہیل کر رہا ہوتا ہے، تو موڈ ریگولیشن کین آلسو بی فریجائل، اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جب زیادہ ہوپ لیسنس ہو، اریٹیشن ہو، اور آپ بات چیت کر رہے ہیں بٹ دے آر گیٹنگ اریٹیٹیڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کوئی انٹرنل بیٹل فائٹ کر رہے ہیں، اور وہ انٹرنل بیٹل ان کا کریونگ کا ہی ہے، ان کے ڈرگ یوز کا ہی ہے، جس کی طرف وہ دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں. ان کا انٹرنل بیٹل چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایموشنز کے اندر وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو آ جاتی ہے جس کے اوپر فیملی کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ دوبارہ سلپ کر سکتے ہیں، اس جب وہ پازیٹیولی اپنے پاس ڈرگ یوز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، رومینٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل.
جب آپ کا لوڈ ون اپنا جو پاسٹ ڈرگ یوز ہے اس کے بارے میں وہ رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ when I used to do this certain drug I used to have so much fun, it was the best time of my life. اس کو ہم تھوڑا کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو برین ہے وہ سلیکٹیو تھنکنگ کر رہا ہے, وہ صرف پازیٹیو آؤٹ کمس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ میری زندگی میں پازیٹیوٹی تھی when I used to do the drugs and that is selective thinking. But what about the crisis that they went through, that the family went through, جو crisis آئے تھے, جو نیگیٹیو امپیکٹ ان کی لائف کے اوپر آیا تھا, وہ اس کے بارے میں تو ڈسکشن نہیں کر رہے, وہ صرف پازیٹیو آؤٹ کمس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ ایک میجر وارننگ سائن ہے کہ جب فیملی دیکھے کہ ہمارا جو لو ون ہے وہ بہت پازیٹیولی اپنے پاسٹ ڈرگ یوز کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ سونر اور لیٹر دے مائٹ سلپ. پھر چوتھی چیز جو ہماری آ جاتی ہے وہ ہے اسکپنگ تھراپی سیشنز اور دیئر میٹنگس. جب آپ تھراپی سیشنز کو اسکپ کر رہے ہیں, اس کا میجر ریزن تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفیکلٹ ایموشنز کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے. اور آپ کے وہ ڈیفیکلٹ ایموشنز ہیں کیا؟ وہ آپ کے یہی ایموشنز ہیں کہ آپ کو ارج ہو رہی ہے, آپ کو کریونگز ہو رہی ہے, بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیم. یا آپ کے ڈیفیکلٹ ایموشنز آپ ان کے بارے میں ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ تھراپی سیشنز کو اسکپ کرنا شروع کر دیں گے. آپ میٹنگس پہ نہیں آئیں گے. آپ you'll say that I'm just so tired, I don't want to go. You'll have different ریزنس کہ آپ فیملی کو دیں گے کہ یہ وجہ ہے میں نے نہیں جانا, تو میں نہیں کرنا چاہتا یہ. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ the individual doesn't wants to stay grounded or stay in structure, so they're deflecting from this thing کہ they just want to go back to their old patterns. ٹھیک ہے. پھر جو ہماری ففتھ چیز آ جاتی ہے وہ ہے sudden changes in routine, not following a routine. اب ایک انسان ہے جو پہلے صبح 8 بجے اٹھ رہا تھا, ٹائم پہ ناشتہ کر رہا تھا, پھر فالو اپس کے لیے آ رہا تھا, اپنے تھراپی سیشنز ٹائم پہ لے رہا تھا, رات کا کھانا ٹائم پہ کھا کے سو رہا تھا. بٹ فرام دیٹ دا انڈیویژول اسٹارٹس ویکنگ اپ دوپہر کے 2-3 بجے, دے آر اسٹیئنگ اویک لیٹ ایٹ نائٹ, پوری رات جاگ رہے ہیں, وچ از آلسو سلپری ٹائم. ٹھیک ہے. اینڈ کوئی روٹین نہیں فالو کر رہے, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے فار فیملیز, جہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا انڈیویجول ہے, جو ہمارا لو ون ہے, اب وہ ایک روٹین سے بالکل ہٹ کے ہے, فرام اے اسٹرکچرڈ روٹین ٹو این انٹائرلی ڈفرنٹ روٹین. That is also a very big warning sign. So some of the warning signs for families can be the signs that I just discussed. تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو انڈیویجول ہے وہ اب سلپ کر سکتا ہے. یس, کہیں نہ کہیں خرابی کی طرف جی اب گامزن ہو گیا ہوا ہے. جی. تو اسی لیے ہم نے ان پوائنٹس پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے. فیملیز کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نظر رکھیں. ہم جو پولیسنگ ہے یا ہر ٹائم نظر رکھنے کی بات نہیں کرتے, بلکہ جو میجر پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیہیویئرس میں کیسی ہے, کیا روٹین ٹھیک چل رہی ہے, سلیپنگ ٹائمز کیا ہیں, ویکنگ اپ ٹائمز کیا ہیں, ڈائٹ کیسی چل رہی ہے, پانی کا انٹیک کیسے ہے, واک ایکسرسائز روٹین کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے, آئسولیشن تو نہیں آ رہی, کوئی ہابی تو نہیں, کوئی ہابی ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی پرسنل ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پیشنٹ کی اتنی سی باتیں ہی ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اچھا اس کی ریکوری کس طرح کی جا رہی ہے, کس طرح کا وہ اپنا فوکسڈ ہے, اپنی ریکوری کے اندر کام کر رہا ہے, کیا اس کی آگے ان نیئر فیوچر کوئی ریلیپس تو نہیں آنے والا. تو ہم نے فیملیز کو بھی یہی بتانا ہے, پیشنٹس کو بھی یہی بتانا ہے. سم ٹائمز دے دیم سیلوز آر ایبل ٹو اینالائز کہ یس ہاں اب میں کوئی ریلیپس کی طرف میری جو جرنی چل رہی ہے وہ ریلیپس کہیں نہ کہیں ایڈ ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں فیملیز کے لیے بہت ضروری ہیں. ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ آفٹر دا بریک ہم ڈسکس کریں گے کہ پھر وہ کیا چیزیں ہیں جو فیملی کرے. مطلب یہ ان باتوں کو تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر ہو رہی ہیں تو انہیں چکنا ہو جانے کی ضرورت ہے, انہیں ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے. تو کرنے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں, ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو.
बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है व्हाई डज रिलैप्स हैपन, कि एडिक्शन में, इवन बाइपोलर डिसऑर्डर में, स्किज़ोफ्रेनिया में जो रिलैप्स है वो किस तरह से आ जाता है, रिलैप्स है क्या, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ रेड सिग्नल्स, रेड साइंस, रेड फ्लैग्स डिस्कस किए। फैमिलीज़ को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, फोकस्ड हो जाना चाहिए, वो बातें सारी देखी कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पे पेशेंट को, अगर पेशेंट आइसोलेशन में जा रहा है, विड्रॉल्स की वजह से परेशान है, रूटीन्स में ख़राबी आ रही है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कोई सेशंस स्किप हो रहे हैं, तो अब फैमिली को थोड़ा सा चौकन्ने हो जाने की ज़रूरत है। तो जो काम करने वाले हैं वो क्या हैं, उनके हम डिस्कस कर लेते हैं अब, ताकि हम अपना जो शो है उसको, उसके अंदर जो फैमिलीज़ देख रही हैं, जो ऑडियंस देख रही है, उनको गाइड भी कर सकें कि करने वाली बात, जो करने वाले काम हैं वो हैं क्या। तो डॉक्टर रहमा, व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे फैमिलीज़ कैन सपोर्ट रिकवरी, मतलब कि अपने पेशेंट की, अपने लव वन की जो रिकवरी में वो किस तरह मोस्ट इफ़ेक्टिवली मदद कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वो सबसे पहले तो वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके, कि इमोशनल इनकरेज करके, स्मॉल अगर उनके अचीवमेंट्स हैं, जैसे अगर वो रूटीन मेंटेन कर रहे हैं या नॉर्मल अपनी सारे स्ट्रक्चर से जुड़े रह रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करके छोटी छोटी बातों पे। इसी तरह जो है वो एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू कि खुद भी फैमिली लर्न करे अबाउट द डिज़ीज़ और क्या ट्रिगर्स हैं हमारे पेशेंट के, या उनको क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस किस चीज़ का हो रहा है उन पे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में लर्न करके उस तरह से भी बाय एजुकेटिंग देम सेल्स दे कैन लर्न अबाउट द पेशेंट बेटर और उसको मैनेज भी बेहतर तरह से कर सकते हैं। मतलब एक फैमिली जो काउंसलिंग सेशंस पे भी आ रही है, वो बेटर हैंडल करेगी अपने पेशेंट को और उसके रिलैप्स के चांसेस कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अ फैमिली जिसको नहीं पता इतना डिज़ीज़ के बारे में, जिसको नहीं पता इट इज़ अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस। उनका पेशेंस भी ख़त्म हो जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसके अंदर उनको पेशेंट के साथ डील करना है। इसी तरह हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है फैमिली की तरफ से, यानी अगर उन्हें पता है कि हम इनको पैसे देंगे तो वो उसको सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको हम पैसे ना दें, मतलब इनेबल ना करें किसी भी तरह। इसी तरह उनको हम प्रोवोकेटिव वर्ड्स उनके लिए यूज़ ना करें। तो ये हेल्दी बाउंड्री सेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स पेशेंट के। इसी तरह ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना, यानी अगर पेशेंट जो अपनी स्ट्रगल बता रहा है तो उसको ऐसे ना लेना कि इसमें क्या है, मतलब ये तो हर कोई करता है। इस तरह से अंडर उसकी जो एफ़र्ट्स हैं फॉर
ان ہز ریکوری یا ہر ریکوری اس کے اندر پیشنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرنا کہ نان ججمنٹل ایک اسپیس پرووائڈ کرنا کہ پیشنٹ اپنی اسٹرگلز ڈسکس کر سکے, کوئی اس کو مسئلے ہیں تو اس کے بارے میں بات کر سکے. ایون سم جو پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ اس بات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اگر انہیں کوئی کہتے ہیں کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے, ان کا جو لوڈ ون ہے جب وہ اس پروسیس میں ہوتا ہے تو اگر ان کو کریونگس کی بھی وہ کمپلین کرتا ہے تو وہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں کہ ابھی ریکوری میں ہے پھر بھی کریونگز ہو رہی ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ پارٹ ہے. تو اس لحاظ سے فیملی کے پارٹ پہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ نان ججمنٹل ایک اسپیس پرووائڈ کریں پیشنٹ کو. اس کے علاوہ پازیٹیو ہوم انوائرمنٹ مینٹین کر کے کہ ان کی روٹین کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھ کے جو ان کی روٹین کو ہی سپورٹ کریں, اس طرح سے ان کو ہیلپ مل سکتی ہے. اور اس طرح کی اسپیس پرووائڈ کریں جہاں پہ جو ہے وہ ایڈکٹیو سبسٹانسز نہ اویلیبل ہوں ان کے لیے, تو اس طرح بھی ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے وہ. بالکل. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس انکریج کر کے ان اے وے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے اپنی ریکوری کے لیے, نہ کہ اس کی رسپانسبلٹی خود لے لیں. مطلب پیشنٹ کا اپنا کام نہ سمجھیں, ہاں انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ بھی نہ کریں کسی بھی طرح, اور پیشنٹ کو کہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, مطلب اس طرح سے ان اے وے کہ اس کو لگے کہ یہ میرا کام ہے ریکوری میں رہنا اور اپنی روٹین فالو کرنا اور سیشنز پہ جانا. اس کے علاوہ ہم اس کو کہتے ہیں فیملی ہیلنگ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں, کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہم اس کو ایک طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ فیملی کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے اس میں, اور اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہوتا ہے ایک پیشنٹ کے ایڈکشن کے وجہ سے. مطلب دے سفر فرام دا فیلنگز آف گریف, شیم, اس طرح کی ساری. اس کے علاوہ لاسز بھی ہوتے ہیں فائنینشیل وغیرہ بھی, تو فیملی کی بھی سفرنگ ہوئی ہوتی ہے اس پروسیس میں. تو ان کا کاؤنسلنگ لینا سیشنز فار دیئر اون ہیلتھ, فار دیئر اون سیلف, کہ وہ کس طرح شیم سے ڈیل کریں, کس طرح گریف سے ڈیل کریں, کس طرح وہ پیشنٹ کے اوپر واپس ٹرسٹ کریں گریجولی, اور پیشنٹ کو بھی ٹائم دیں. تو اس سب چیز میں ان کی کاؤنسلنگ بھی امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی پیشنٹ کے ریلیپس کو پریونٹ کرے گی, کیونکہ جب وہ خود مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے, ہیلدی ہوں گے, تو وہ ایک ہیلدی انڈیویجول ہی مطلب ایک ہیلدی انڈیویجول کو سپورٹ کر سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک رول ماڈلنگ کے طور پہ بھی وہ ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایز اے رول ماڈل, کہ سبسٹانسز خود بھی نہ یوز کریں ان کے سامنے, پیشنٹ کے سامنے, اور ویسے بھی ہیلدی نہیں ہے تو نہ کریں, ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں. اگر ایک روٹین پیشنٹ فالو کرے تو اس کے مطابق مطلب ٹائملی سونا, کھانا پینا, اپنا اس طرح ہیلدی لائف اسٹائل کو وہ بھی اپنی زندگی میں انکلوڈ کریں, تاکہ وہ وائٹل بیہیویئرس کو خود بھی وائٹل بیہیویئر پریکٹس کریں, تاکہ وہ ہیلپ فل ان کے لیے بھی ہوگا اور پیشنٹ کے لیے بھی ایک رول ماڈلنگ ہوگا. تو اس طرح سے فیملی ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر کے, اوپن کانورسیشنز کر کے, اور کسی نہ کسی طرح اس طرح کی سارے پیٹرنز جو ہے فالو کر کے وہ کسی نہ کسی پیشنٹ کی ہیلپ ہو رہی ہوگی ان سب چیزوں سے. اگر وہ دیکھے گا کہ وہ اس کے پاس ایک اسپیس ہے جہاں پہ وہ آنیسٹ کانورسیشنز کر سکتا ہے اور اپنی کوئی بھی اسٹرگلز ہیں وہ بتا سکتا ہے وداؤٹ ججمنٹ, تو فیملی سپورٹ کے ساتھ اس کا ریلیپس جو ہے وہ منیمائز ہو سکتے ہیں اس کے چانسز. یس. تو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپنی بھی جو ہے لائف, اپنی بھی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی مینٹین رکھیں. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا جو گلاس ہے وہ فل نہیں ہوگا تو آپ کسی کو کیسے سرو کر سکتے ہو. تو اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, سوشل ہیلتھ ہے, ایون اسپریچول ہیلتھ ہے, اس کا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے پیشنٹ کی, اپنے لوڈ ون کی بھی ہیلپ کر سکیں. اگر آپ خود ایگزاسٹڈ ہوں گے, خود تھکے ہوئے ہوں گے, خود ڈیزیزڈ ہوں گے یا انہیلدی ہوں گے, تو کسی کی ہیلپ کرنا آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. تو یہی باتیں ہیں کہ جو پیشنٹس کی فیملیز اپنے پیشنٹ کے لیے کر سکتی ہیں, اپنا خیال رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھ سکتی ہیں. تو اب چلتے ہیں مسز انوشے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان انٹینشنلی, مطلب کہ ان کی انٹینشن تو نہیں ہوتی فیملی کی, لیکن پھر بھی ان انٹینشنلی ان کے کچھ بیہیویئرز ریلیپس کی طرف پیشنٹ کو لے جاتے ہیں. مطلب کہ جو بیہیویئرز ہیں فیملیز کے, کچھ تو ہو گئے جیسے ڈاکٹر رحمٰ نے بھی بتایا کہ انیبلنگ, پرووکنگ, تو ان کے علاوہ یا ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا کیا بیہیویئرز ہیں جن کی وجہ سے جو فیملیز کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں ان انٹینشنلی ریلیپس کا باعث بنتے ہیں. جی, پہلی چیز تو اس میں یہ آ جاتی ہے کہ فیملیز نا اوورلی کرٹیکل اور ججی ہو جاتی ہیں اپنے لوڈ ون کے ٹورڈس, جس کو ہم کہتے ہیں نکتہ چینی کرنا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ, کہ اس کو اس طرح نہیں, تم اس طرح کرو, تم 8 بجے کیوں اٹھے ہو, تم 7 بجے کیوں نہیں اٹھے, آج تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا,
تو جب ہم ایک انڈیویجول کو اتنا کرٹیکلی انالائز کریں گے، جج کریں گے، تو فیلنگس جو اس پیشنٹ یا انڈیویجول کے اندر انکریز ہوں گی، وہ فیلنگس آف شیم اور انوردینس والی فیلنگس ان کے اندر ابھریں گی، جس کی وجہ سے وہ فیل کریں گے کہ اب مجھے ان فیلنگس کو، آئی وانٹ دیز فیلنگس ٹو گو اوے، سو آئی شوڈ جسٹ گو بیک ٹو مائی اولڈ پیٹرن. میں اپنا سبسٹانس یوز کر کے آئی کین گیٹ اوے فرام دیز فیلنگس جو فیملی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، جو فیملیز فیل کروا رہی ہوتی ہیں ایک اس سے انڈیویجول کو. پیشنٹ سفوکیٹ بھی ہو جائے گا نا، اور وہ کہے گا کہ مطلب میں سب صحیح بھی کر رہا ہوں، اوورلی کرٹیکل اگر ہو جائے مریض، سب صحیح کرنے کے باوجود بھی جو ہے پرفیکشنزم کو چیز نہیں کر سکتے. بالکل. تو فیملیز چاہتی ہیں کہ اچھا ہم نے علاج کروایا، ہم نے اس کے علاج پہ تو بہت زیادہ پیسے لگایا نا، اب تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہوتا. ریکوری ٹیکس ٹائم اینڈ یور لوڈ ون کین ناٹ بیکم اے پرفیکٹ پرسن ان فیو منتھس. اٹس اے لانگ جرنی جو فیملیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اوورلی کرٹیکل ہو کے یا ججمنٹل ہو کے دے آر ناٹ ہیلپنگ دیئر لوڈ ون. انسٹیڈ وہ ان کی فیلنگس آف انوردینس اور شیم کی فیلنگ کو اور ابھار رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریلیپس کی طرف جائیں گے. پھر دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ لیک آف ٹرسٹ ہے. لیک آف ٹرسٹ اور کانسٹنٹ سسپیشن. ایک چیز جو ہم فیملیز کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں اپنے اسٹرکچر کے اندر کہ پولیسنگ تو کرنی ہی نہیں ہے. جتنی آپ پولیسنگ کریں گے اتنا آپ کا جو پیشنٹ ہے نا وہ ڈیفلیکٹ کرے گا، وہ سیکریسی کی طرف جائے گا. وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ آپ پولیسنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ سے آ کے اوپنلی کمیونیکیٹ کرے گا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم فیملیز کو اس طرح ٹرین کرتے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹ کو بھی اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر اپنا ایک خود ہی چوکیدار بیٹھ جائے، بالکل، کہ جس کی وجہ سے وہ ریلیپس کی طرف نہ جائے. لیکن جب فیملیز اتنا زیادہ پولیسنگ کرتی ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں، بس سسپیشس ہی رہتی ہیں کہ اچھا اب یہ اس کو اس طرح کر رہا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب تو کچھ خراب کام ہی کرنے جا رہا ہے نا، یہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، مجھے تو تم پہ یقین ہی نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح اپنے لوڈ ون کو فیل کروائیں گے تو وہ ان فیلنگ سے بھی ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے سبسٹانس یوز کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہی مجھے بہتر فیل کروا سکتا ہے. میرے اپنے جو ہیں، میرے جو لوڈ ون ہیں، وہ تو مجھے بہتر فیل کروا ہی نہیں رہے ہیں. تو آئی شوڈ جسٹ گو بیک ٹو مائی اولڈ پیٹرن بیکاز دیٹ از دا ون تھنگ دیٹ میکس می فیل بیٹر. بالکل. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے ڈینائل. فیملی کا ان کے اپنے جو انیبلنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں، فیملی کے جو انیبلنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں. بالکل. تو فیملیز کیا کرتی ہیں، وہ اپنے لوڈ ون کو پیسے دیتی رہتی ہیں، لیکن کوئی چیک نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. جس طرح اگر کسی کا بیٹا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے، دے دیے ٹھیک ہے، بٹ 2 دن بعد آ کے وہ دوبارہ کہہ رہے کہ مجھے پیسے چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ وہ پیسے کہاں لگا رہے ہو، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، اتنی جلدی کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں. انسٹیڈ وہ ہر دوسرے دن آیا ہوتا ہے اور ہر دوسرے دن پیرنٹس پیار کے اندر نا یہ لو جاؤ جو کرنا کرو. تو یہ انیبلنگ بیہیویئر ہے. اگر ہم اس انیبلنگ بیہیویئر کو نہیں روکیں گے تو جو آپ کا لوڈ ون ہے وہ بھی ٹھیک کیسے ہوگا، کیونکہ اس کو تو پتہ نا کہ اچھا مجھے یہاں سے پرووائڈ ہو جائے گی چیز جو مجھے چاہیے. پھر جس طرح کرائسس ہوتے ہیں، جب آپ سبسٹانس یوز کرتے ہیں تو بہت سے کرائسس ہوتے ہیں. تو تب بھی جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اس کسی بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ میرے فادر نے آ کے مجھے اس مشکل سے نکال لینا. جس طرح ہم کہتے ہیں، اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک انڈیویجول نے ڈرائیو کرتے ہوئے کسی انسان کی ڈیتھ ہو گئی انسیڈنٹ کے اندر، کرائسس کے اندر تھا وہ. تو اس کو پتہ ہے کہ اچھا فادر آئے ہیں، انہوں نے بات کے لیے اپنے جو کانٹیکٹس تھے مجھے نکال لیا، سارا کیس سیٹل کر دیا، مجھے اس کرائسس سے نکال لیا. پھر وہ دوبارہ وہی چیز کرتے ہے، دوبارہ جو فادر ہے وہ اسی طرح ان کو اسی کرائسس سے نکال لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے. تو پھر انڈیویجول کے دماغ میں ہوتا ہے میں جو مرضی کر لوں، آئی ول آلویز ہیو دس پرسن ٹو سیو می. تو مجھے تو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کانسیکوینسز نہیں فیس کرنے پڑیں گے، اور میں اپنا یہی سملر پیٹرن لے کے چلتا رہوں گا. تو یہ انیبلنگ فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجول بہتری کی طرف نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ایٹ دی بیک اینڈ آئی ول آلویز ہیو دس پرسن ٹو سیو می. ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر ایک اور ریزن جو ہوتا ہے وہ ہے ناٹ پرووائڈنگ اے اسٹیبل انوائرمنٹ. اگر گھر کا ماحول ہی نہیں اچھا، گھر کا ماحول ہی نہیں ٹھیک ہے، کانسٹنٹ لڑائیاں جھگڑے کانفلکٹس چل رہے ہیں پیرنٹس کے بیچ میں، گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہے،
تو اس سے آپ کا جو لوڈ ون ہے, جو آپ کا پیشنٹ ہے, جو ابھی سوبرائٹی میں ابھی آیا ہی ہے لیکن گھر کے حالات اتنے خراب ہیں, تو اس کے اندر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, نیگیٹو فیلنگز ہیں, انہوں نے ہی سرفیس کرنا اوپر, اور وہ جب اسٹریسفل سچویشن سے انکاؤنٹر بار بار روز کرتا رہے گا, پریشانی ہوتی رہے گی, تو پھر وہ ریلیپس کی طرف ہی واپس جائے گا, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیل دس وے. جو اسٹریسفل چیزیں وہ فیس کر رہے ہیں گھر کے اوپر, جو پریشانیاں ہیں گھر کی, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہ فیس کریں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سکون والی زندگی گزاریں. اور سکون ان کو کس چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ سبسٹانس یوز میں. وہ کہتے ہیں یہی ایک چیز ہے جو مجھے سکون دے سکتی ہے, گھر پہ تو سکون نہیں ہے, میں کہاں جاؤں. تو اس طرح پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, اور فیملی ہی اس ریلیپس کی طرف اس انڈیویجول کو لے کر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو فیملی کی طرف سے انیبل ہو جاتی ہیں. بالکل. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان انٹینشنلی پیشنٹ, فیملی تو اپنی طرف سے سوچ رہی ہوتی ہے کامن سینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا پیشنٹ کا, اگر ان کو بچا لیں گے یا تو ان سے وعدے کوئی لے لیں گے یا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے تو شاید پیشنٹ ہماری بات مان جائے گا, اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن وہی بات آ جاتی ہے, جب تک ہم ڈیزیز کنسیپٹ کو نہیں سمجھتے, جب تک ہم ایڈکشن کو ایز اے ڈیزیز نہیں سمجھتے, اس کو جس طرح پہلے ہوتا تھا جب سائنس بھی اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ ایڈکشن کو ایک مورل فیلئر سمجھا جاتا تھا, تو پھر اس کو ایز اے مورل فیلئر ہی ایڈریس کیا جاتا تھا. کوئی ریلیپس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مورل فیلئر ہو گیا. ایک اور چیز جو فیملی کر رہی ہوتی ہے نا, وہ ہے کنڈیشنل رسپیکٹ. کنڈیشنل رسپیکٹ شو کر رہی ہوتی ہے اپنا لو ون کے ٹورڈس کہ اچھا اگر تم یہ کام اس طرح کرو گے نا تو تم عزت کے لائق ہو. لیکن ہم جو ایک چیز سکھاتے ہیں وہ ہے انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ ٹورڈس دا پیشنٹ, کہ آپ نے پیار سے, احترام سے, اچھے سے بات کرنی ہے, سمجھانا ہے. لیکن اگر آپ کنڈیشنل رسپیکٹ رکھیں گے کہ اچھا یہ کام تم نے اچھا کیا تو اب تم عزت کے لائق ہو, تو یہ بھی ایک چیز ہے جو پیشنٹ فیل کرتا ہے, اور وہ انوردینیس کی فیلنگ جو وہ فیل کرتا ہے جب کنڈیشنل رسپیکٹ ہی مل رہی ہوتی ہے, اچھے کام پہ ہی مل رہی ہوتی ہے, اور انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ نہیں ہے, تو پھر وہ بھی ریلیپس کی طرف ہی لے کر جاتا ہے پیشنٹ. بالکل. جی. تو ٹف لو پروگرام جس کو آپ بتا رہی ہیں کہ انکنڈیشنل رسپیکٹ ریگارڈ, اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں لو انکنڈیشنل لینا ہے, رسپیکٹ ریگارڈ انکنڈیشنل دینا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. جو بیہیویئر پھر بتایا جائے گا اس کے ساتھ پھر کچھ کانسیکوینسز بھی بتائے جائیں گے. اگر آپ رات کو لیٹ آتے ہیں تو پھر اتنا ٹائم پھر آپ کو باہر اسپینڈ کرنا ہے, پھر اتنا ٹائم آپ کو کوئی گراؤنڈ کیا جائے گا, کوئی سیشن میں بھیجا جائے گا, مطلب کہ کچھ کانسیکوینس اس کے ساتھ, اس بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو ہم فیملیز کو یہی باتیں بتاتے ہیں کہ ایون دو اگر آپ یہ کچھ کانسیکوینس بھی اٹیچ کر رہے ہیں, تب بھی جو رسپیکٹ ریگارڈ ہے, تب بھی جو لو ہے آپ بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے, پیشنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس کو منیمائز نہیں کرنا, اس کو ختم نہیں کرنا, وہ اتنا ہی برقرار رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ اس درد دل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے, لیکن میں اگر یہ نہیں کروں گا تو آپ کی جو ریکوری ہے وہ آگے چل نہیں سکتی. تو مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اس کو لے کے ہی میں چلوں گا. اور یہ سارا کام ہم وداؤٹ ڈس رسپیکٹنگ دا پیشنٹ کرتے ہیں, کوئی تانا دیے بغیر, کوئی برا بھلا کیے بغیر ہی کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ تھا کہ ہم نے ایک تو ریلیپس کے بارے میں جانا آج, اور پھر یہ جانا کہ جو ریلیپس کے سٹیجز ہوتے ہیں کہ ایموشنل ریلیپس, مینٹل ریلیپس, اور پھر ایٹ دی اینڈ فزیکل ریلیپس پہ ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ کیا تھے, جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ تھا کہ ریلیپس کی طرف بندہ جاتا کیوں ہے, کیونکہ وہ کوپنگ سکلز, وہ کچھ سلپری پلیسز, کچھ اٹیچمنٹس, کچھ ایسوسیشنز اس طرح کی رہ جاتی ہیں جو ان ریزولو ٹراما کی بیسس میں آ جاتی ہیں, تو ان کی وجہ سے ریلیپس کے چانسز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. اینڈ پھر ہم نے جانا کہ فیملی کو کہاں پہ باتیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ چوکیداری پولیسنگ, بلکہ ایک اوپن جو چینل رکھنا ہے, اوپن کنورسیشن رکھنی ہے جس کے اندر سیفٹی آف کنورسیشن مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اپنے لو ون سے بات کرنا, پیشنٹ سے بات کرنا, اس کی پریشانیاں سمجھنا اور ان کا کوئی حل تلاش کرنا,
انیبلنگ کیے بغیر، پرووکنگ کیے بغیر، تو تبھی بات بن سکتی ہے، تبھی ایک جرنی ریکوری کی جاری رہ سکتی ہے. ریلیپس ریکوری کا پارٹ تو ہوتا ہے، لیکن اسے مینڈیٹری پارٹ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لانگ ٹرم پریونشن بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیشن کو اختتام پہ پہنچانے کا، تو اس کے مزید جو باتیں رہ گئی ہیں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں. اور ابھی تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی اپنا آڈینس کا انپٹ ہو، اپنا ایکسپیرینس ہو، وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارا جو ٹرانسمیشن تھی، لائیو ٹرانسمیشن آن فیس بک، آن یوٹیوب، وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. ہمارا 24/7 واٹس ایپ نمبر لائیو ہوتا ہے، اس پہ آپ میسج بھیج سکتے ہیں، آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا پیغام، آپ کے کوئریز، آپ کے کوسچنس کو بھی ہم اپنے شو کا پارٹ بنا سکتے ہیں. اور جو جیسے ہمارے شو کا نام بھی ہے یو آسکڈ فار اٹ، کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور ہم ان کے جوابات آپ تک لے کے آتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کے شو سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور ہماری جو جرنی ہے ریگارڈنگ اویئرنیس، ریگارڈنگ لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز، یہ جاری رہے گی. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو، اینڈ آف کورس آڈینس کا بھی تھینک یو، اینڈ اللہ حافظ.